نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، رجب کا مبارک مہینہ اور محترم مہینہ کئی اعتبارات سے خاص ہے. ایک چیز جس کی طرف دھیان بہت ہی کم جاتا ہے امت مسلمہ کا، وہ یہ ہے کہ یہ نماز کی فرضیت کا مہینہ ہے. اسلام میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے، اور ایمان کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہونے والا ہے، اور مقدار اور تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو عمل پیش آتا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے مسلمان کو، وہ اللہ کی عبادت کا یہ مخصوص طریقہ ہے، یہ مخصوص عمل ہے. ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا میں پیدا کیے گئے اور امتحان کے لیے رکھے گئے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، اور امتحان عبادت کا ہے کہ میری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. عبادت کے مقابلے میں خواہشات ہیں، من مانی ہے. اس کی جو اپوزٹ ہے چیز، عبادت کے معنی تھے سرنڈنگ کے، غایت تذلل کے، اس کے مقابلے میں ہے بڑا پن، من مانی. تو امتحان یہ ہے کہ اس دنیا کے چند روزہ زندگی میں اور آپ اور ساری انسانیت یہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے رہتی ہے یا اپنا سینہ تان کے رہتی ہے. پچھلی قوموں میں جن کو کتاب دی گئی تھی، ان میں ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے امتحان کے طور پر یہ فرمایا تھا کہ جب تم بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہوں، جیسا کہ مشہور قول کے مطابق بیت المقدس کا ہی دروازہ مراد ہے اس شہر کا، تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو سجدے میں جاتے ہوئے جاؤ، ادخلوا الباب سجدا، عاجزی کے ساتھ اپنی گردن جھکا کے اس کے اندر داخل ہو. وقولوا حطۃ، اور کہو کہ پروردگار گناہوں کو ہمارے اتار دیجیے. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے. اس میں اصل میں امتحان ہوا اس کا تھا کہ ان کے مزاجوں میں سرنڈنگ ہے یا من مانی ہے، یہ کس بات کا ثبوت دیتے ہیں. تو کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے، قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت کی، مگر یہ کہ کیسے داخل ہوئے اور کیا انہوں نے کہا وہ تفسیروں کی کتابوں تفسیروں میں ہے. وہ یہ ہے کہ جب یہ داخل ہوئے تو پہلے انہوں نے گیٹ میں پیر رکھے اپنے، وہ گیٹ کا دروازہ چھوٹا تھا، اور اپنے سینے کو تانتے ہوئے داخل ہوئے. جب آپ پیر رکھ کے جائیں گے تو سینے کو سر تو نہیں جھکا سکیں گے نا، اس میں ہم کیوں سر جھکائیں؟ دروازہ چھوٹا ہے، گیٹ بہت چھوٹا ہے، داخل ہو تو سجدے کے ساتھ میں داخل ہو آدمی جھک کر. انہوں نے کہا کہ جھک کے تو ہم نہیں داخل ہونا چاہتے، جھکنا نہیں چاہتے ہیں. اب کرنا جیسا بغل جھکے کے داخل نہیں ہو سکتے. شیطان نے یہ تدبیر سجائی کہ پہلے پیر داخل کرو، پھر اس کے بعد خود داخل ہو جائے، جھکنا نہیں پڑے گا. جھکنا پڑے گا لیکن پیچھے کی طرف.
جھکنا ہی تھا تو سامنے کی طرف جھکتے، جھکنا پیچھے کی طرف جھکیں گے. اور ان سے کہا گیا تھا کہ قولوا حطۃ حطۃ کہو تو ملا کہ حنطۃ حبۃ فی شعرۃ حنطۃ حنطۃ. یوں آیا کہ گیہوں کی روٹی کھائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ من و سلوا کھا رہے تھے، تیتر بٹیر کھاتے تھے، شہد پیتے تھے. یہ ایک ہی قسم کا کھاتے کھاتے جو ہے نا وہ مرچی مسالے دال وال نہیں مل رہی تھی، تو کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ حنطۃ حنطۃ کہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ہم کو صرف ہماری ضد کے لیے کر رہے تھے، ہم کو ناراض کرنے کے لیے کر رہے تھے. کچھ بھی پیش نظر نہیں تھا، ہماری مخالفت پیش نظر تھی ان کے، کہ ہم کیوں مانے اللہ کی بات. کس قدر سخت بات ہے، کس قدر بری بات ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ امتحان اس بات کا ہے کہ اس دنیا میں چند روزہ زندگی میں ہم مان کے چلتے ہیں یا منمانی میں چلتے ہیں. اور اس امتحان میں سب سے کڑی چیز جو پیش آتی ہے وہ نماز کی پیش آتی ہے. دن میں 5 مرتبہ آدمی کو ادا کرنی ہے، اور امتحان کی حیثیت سے یہ 50 مرتبہ طے ہوئی تھی. کیونکہ ہم بھیج رہے ہیں ان کو تھوڑے دن کے لیے، اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے انعام دیں گے. جیسے 8 گھنٹے کا جاب ہوتا ہے، وہ جاب کے وقت جاب کرو، پیسے بعد میں لے لو، سیلری لے کے پھر مزے کرنا، چیک لے کے پھر مزے کرنا، وہ جاب کے ٹائم پہ جاب کرو. تو یہ جو ہمارا جو ٹائم ہے یہاں کا وہ جاب کا ہے، اس میں کوئی انعام نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی سہولت نہیں ہونی چاہیے تھی. زیادہ ہوتی تو بس لنچ اوور دیا جاتا، خالی ضرورت کے لیے، وضو کرنے کے لیے اور لنچ کے لیے. اور ہو سکتا ہے بہت تھوڑا سا وقت سونے کے لیے طے کر دیا جاتا کہ آپ اتنی لمٹ کے ساتھ سو سکتے ہیں، اور اتنا کھانے کے لیے 1 آور، لنچ کے لیے 2 ٹائم کے آدھے ہاف آور ہوتا، اور ضرورت کے لیے 15-20 منٹ جو بھی طے کر دیے جاتے. کیونکہ 50 نمازیں اگر فرض کی جاتی تو پھر تو سٹر تو ایسے ہی ہوتا. فرض کی گئی ہے 50 ہی فرض ہیں. یہ فرمایا کہ 45 معاف کر کے 5 رکھتے ہیں، اور پڑھو گے تو 50 کا ہی ثواب دیں گے، کیونکہ ہماری طرف سے جو آرڈر نکل گیا. ما یبدل القول لدی، بات میرے پاس بدلتی نہیں، ایک میں نکل گئی. 50 کی بات کر دیں، 50 کا ثواب دے دیں گے، جاؤ ٹھیک ہے. یہ مبارک مہینہ میرے دوستو بھائیوں نماز کا مہینہ بھی ہے، ذہن جاتا نہیں ادھر. اور یہ وہ واحد عمل ہے جس کی فرضیت کو زمین پہ نہیں اتارا گیا، آسمانوں پہ فرض کیا گیا. اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے فرمائیں. کچھ احکام زمین پہ آئے ہیں، کچھ احکام فضا میں آئے ہیں، کچھ احکام جنا والا پانی میں آئے، کچھ احکام آسمانوں میں آئے. آسمانوں میں اس کی فرضیت مقرر بتائی گئی کہ یہ نماز امت مسلمہ پر فرض ہے 5 مرتبہ. رجب کا مبارک مہینہ یہ ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص معجزہ معراج کا وہ پیش آیا، اور وہی عمل ہوا، یہ چیز فرض کی گئی. اور اعمال صلاۃ کے اندر ان سب چیزوں کی رعایت کی گئی جو آسمان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. عجیب بات ہے، عمل دیکھا جائے تو یہ عمل زمینی ہے ہی نہیں، آسمانی عمل ہے. یہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں اور ان فرشتوں کی جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا مجموعہ بنا کے نماز مقرر کی گئی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو سجدے میں ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو قوما میں ہیں، قادے میں ہیں، کوئی قوما میں ہیں، کوئی قادے میں ہیں. اور جب سے انہیں پیدا کیا گیا ہے اس وقت سے وہ اسی حالت میں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں سال ان کو گزر گئے ہیں. ان کی پیٹھ درد نہیں ہوتی، ان کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے. وہی پیڑے کیسے رہیں گے؟ ہم تو یار 5 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتے. اگر بہت ہی لمبی صلاۃ التسبیح پڑھ دی تو اس سے زیادہ کہ تو بس کی بات نہیں لگتی. وہ کیسے ہوں گے؟ تو ان کو بنا ہی ویسا گیا ہے، ان کے اندر وہ طاقت دے دی گئی. لاکھوں سالوں سے جو رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، تسبیح ہے. جو سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے، جو قوما میں ہے تو وہ قوما میں ہے، جو قادے میں ہے تو وہ قادے میں ہے. اور ان سب کو ملا کر نماز بنائی گئی.
اور پلس جو واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پیش آیا تھا اللہ پاک کے دربار میں، اس کو شامل کیا گیا ہے. اس واقعے کا اجمال تھوڑا سا یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے تو روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جس چیز کو پیش کیا اللہ کے دربار میں وہ یہ ہے کہ میری تمام زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں یہ آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہے. میں نے آپ ہی کے لیے کیا ہے، کسی اور کی اس میں شرکت نہیں ہے. میں نے جو کچھ زبان سے تعریف کی آپ کے لیے کی، جو مال سے صدقہ کیا آپ کے لیے کیا، اپنی جان سے جو میں نے عبادت کی، جو بھی سمجھائی گئی مجھے بتائی گئی نماز فرض ہونے سے پہلے، وہ آپ کے لیے کی. یہ تحفہ پیش کیا سرکار نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. تو مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا گیا کہ تم بھی اللہ کے سامنے بیٹھ کے یہی کہا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام زبانی عبادتیں، تمام جانی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، یا اللہ اس میں کوئی غیر مقصود نہیں ہے، آپ کی رضا مقصود ہے، آپ کے لیے ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے 3 چیزیں آئی اس کے جواب میں. اے نبی تم پر سلامتی ہو، اے نبی تم پر اللہ پاک کی رحمتیں ہوں، اے نبی تم پر اللہ پاک کی طرف سے برکتیں ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 چیزیں ادھر سے گئی، 3 چیزیں ادھر سے آئیں. تحیات میں بیٹھ کے ہمیں اللہ پاک سے یہی کہنا ہے کہ اللہ زبانی عبادتیں آپ کے لیے، مالی عبادتیں آپ کے لیے، جانی عبادتیں آپ کے لیے، کوئی غیر مقصود نہیں. اس کا ریٹرن کیا ہوگا؟ سلامتی اور رحمت اور برکت. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ اللہ پاک نے السلام علیکہ ایھا النبی کہا، اے نبی تم پر سلامتی ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جانیں قربان، ایک ایسی شفقت اور ایسی رحمت والی ذات تھی، انہوں نے فوراً یہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پروردگار میرے اکیلے پہ تو ہے ہی، میری امت کا کیا ہوگا، آپ امت کو شامل کر دو اس کے ساتھ. یہ ہے وہ جملہ السلام علینا وعلی عباد اللہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے. پہلے 3 جملے حضور کے، پھر بعد میں 3 جملے اللہ کی طرف سے، پھر اس کے بعد کا جملہ سرکار کی طرف سے. یہ بھی اس کے بعد ہمارا اپنا فرض یہ بنتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شہادت دے دینا اللہ پاک کے الہ ہونے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی. تحیات اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے سامنے ایک بات ہو رہی ہے، ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہے. ایک عمل کو ایسے انجام دینا ہے کہ یہ ایک عمل ہے جو لے کے جانا ہے. جب ہم نماز پڑھیں تو یہ ہونا ہے کہ کل قیامت میں مجھے اس عمل کو لے کے جانا ہے کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ پاک کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے کو ذلیل کرنے کے لیے، اپنی ذلت کو اور عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی احتیاط کو ظاہر کرنے کے لیے ایک عمل دیا گیا ہے اس انسان کے ذمے، دن میں 5 مرتبہ. جب میں کھڑا ہوں اور اللہ نیت باندھوں تو میرے ذہن میں یہی ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کو انجام دیتے ہوئے یہ بھی دھیان کر لیا کرو کہ جس کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تمہارے علم میں ہوگا تو اور زیادہ پرفیکٹ طریقے پر کرو گے. عمل میں اس کا دھیان فرض نہیں ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. عمل میں راز یہ ہے کہ اس دھیان کے ساتھ میں کرنا کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو کیسے کیا جاتا ہے. اصل عمل کا پرفیکٹ ہونا ہے، کیونکہ یہ عمل اٹھا کے لے جائے گا بندہ، اللہ پاک وہاں دیکھیں گے کہ یہ کیا عمل لے کر آیا ہے. ہماری زندگی کے اوقات کا یہ عملوں کا یہ مجموعہ ہوگا جو کام آئے گا کل قیامت. ایک نماز کھول کے دیکھی جائے گی، ایک نماز کا باکس کھولا جائے گا کہ یہ کیسی تھی، ٹوٹی پھوٹی ہے، خراب ہے، اندھی ہے، لنگڑی لولی ہے، غفلت کے ساتھ ہے، کیسی ہے، وہ نکال کے دیکھا جائے گا باکس. اور اگر وہ بالکل پرفیکٹ صحیح نکلی تو بس ہمارے نیارے ہو جائے، قسمت چمک جائے گی ہماری.
نماز حسن عمل سے حسین ہو اتنی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، نماز حسن عمل سے حسین ہو اتنی، جو شکل دیں تو وہ جنت کی حور ہو جائے۔ اگر اس کی شکل دی جائے تو وہ جنت کی حور ہو۔ کیا پتا ہر نماز کو حوری بنا دیا جاتا ہو، کیونکہ دنیا میں یا جو عمل ہوتے ہیں وہ وہاں جواہر ہیں، وہ ٹھیک چیز کی شکل میں ہوں گے۔ وہ ایک بزرگ نے نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری اس نماز کو دکھا دیجئے کہ میں نے یہ نماز کیسی پڑھی ہے۔ تو ان کو خواب میں ایک حور دکھائی گئی، وہ اندھی تھی، نابینا تھی۔ انہوں نے جا کے دوسرے بزرگ سے ذکر کیا کہ حضرت میں نے ایسی دعا کی تھی اللہ پاک سے اور خواب ایسے دیکھا ہے، آیا نہیں کچھ مطلب سمجھ میں۔ وہ بھی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے نماز جو ہے نا آنکھ بند کر کے پڑھی ہے۔ کہنے لگے جی ہاں، کہنے لگے یہ سنت کے خلاف ہے، اور نماز میں سے سنت چھوٹ گئی تو اندھی تو ہونا ہی ہے اس کو۔ نماز سے سنت چھوٹ گئی تو پھر کیا اس میں نورانیت رہی، وہ اندھی تو ہونا ہی تھا اس کو۔ ہر عمل مستحب بھی، واجب بھی، سنت بھی، فرائض تو خیر ہیں ہی، شرائط تو خیر ہیں ہی، پرفیکٹ طریقے پر نماز وہ ادا ہو جائے، احتیاط کے ساتھ، صحیح ہر بات کو سوچ کر۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے، پاک ہے میرا رب جو عظیم ہے۔ 3 مرتبہ آدمی شعور سے بولے، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میں پاکی بیان کرتا ہوں میرے رب کی جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ 3 مرتبہ آدمی اپنے شعور سے بولے، اپنے شعور سے اٹھے، اپنے شعور سے یعنی اپنی فہم سے اور سمجھ سے ان کلمات کو ادا کرنا، ان جملوں کو ادا کرنا۔ آٹومیٹک کا چونکہ زمانہ چل گیا ہے تو چابی بھر کے چھوڑ دیا، اللہ اکبر، اس کے بعد ختم ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو گئی۔ السلام علیکم پہ پتہ چلتا ہے کہ جو چابی دی گئی تھی کھلونے کو وہ ختم ہو گئی۔ وہ نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ بے جان نماز ہو جائے گی۔ ہمیں جس نماز کا حکم دیا گیا ہے وہ نماز ہے شعوری نماز، فہم والی نماز۔ آدمی اپنی فہم اور شعور سے روزانہ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اللہ اس ذات کے سامنے جو آسمانوں اور زمینوں کے خالق ہے، مالک ہے، میری بھی خالق مالک ہے، رب ہے، حاکم ہے، اس کے لیے میں عبادت انجام دے رہا ہوں، پھر وہ جانتی بھی ہے، پھر وہ دیکھتی بھی ہے، پھر مجھے پھر اس کے علم میں بھی ہے سب کچھ، اور میں اس کے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں، میں اس کے سامنے اپنا ماتھا رگڑ رہا ہوں، میں اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، دن میں 5 مرتبہ کر رہا ہوں۔ تو ایسے آدمی کے اندر جو نفسیات پیدا ہوں گی، جو مزاج ہوگا، وہ کتنا عاجزی کا ہوگا، اس میں بڑا منکار رہے گا۔ باقی وہ آدمی فحش و منکر کے اندر کیسے اپنے کو چھوڑے گا، وہ تو توبہ کر لے گا بھائی یہ نہیں، یہ چیز نہیں، دونوں جوڑتے نہیں کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہ برائیوں سے ہٹا دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تنہا کے اصل معنی روکنے کے ہیں۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ لطیفے کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ تنہا نماز روک دیتی ہے، حضرت نصیر الامت تنہا نماز بھی روک دیتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ میرے دوستوں جہاں اور چیزوں کے ساتھ ہے، جہاں اور باتوں کے اعتبار سے بہت مبارک ہے، اس عمل کے اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ امت مسلمہ پر 5 مرتبہ دن میں نمازیں فرض ہوئی ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے وقت کے ساتھ، پورے خوش و خضوع کے ساتھ، پورے آداب کی رعایت کے ساتھ، ہر قیمت پر نماز ادا کرنے کا اس امت مسلمہ میں رجحان آ جائے، ذہن بن جائے کہ نہیں سب ہو سکتا ہے، یہ نہیں چھوٹ سکتا، سب چیز چھوٹ سکتی ہے، یہ نہیں چھوٹ سکتا، کھانا پینا چھوڑا جا سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، نوکری کا جوخم مول لیا جا سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہ فرض ہے، یہ زندگی کا امتحان ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے دوستوں اس کی محنت بھی ہے، محنت کریں گے تو ایک ماحول بنتا ہے، سہولت ہوتی ہے، محنت نہیں کرے تو ماحول نہیں بنتا، سہولت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں وہ ایک انداز کے بھائی کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے بچے نماز پڑھنے لگیں۔ نہیں نماز پڑھو رہے بولے تو کون پڑھتا ہے زمانے میں؟ وہ بیٹے نماز پڑھ لیا کرو، اچھا بابا ٹھیک ہے بولتے رہو، اس وقت تو میں گیم پہ ہوں۔
وہ تو آپ کو ایک کام کرنا پڑتا ہے، مجھے اور آپ کو، بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر میں عورتوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، تعلیم کے حلقے ہوں، فضائل اعمال زندہ ہوں، پتہ چلے کہ کیوں کوئی کام کرنا ہے، کیا قیمت ہے اس کی، نہیں کریں گے تو کیا نقصان، کیا وبال ہے. بڈھے ہو کے بھی بھول جاتے ہیں، ہم سب بھی بھولتے ہیں، یاد دلانا پڑتا رہتا ہے. جتنا یاد دلائیں گے اتنا زیادہ ایک چیز سامنے رہے گی، اہتمام ہوگا اس کا. دین کی محنت بھی اسی لیے نماز قائم کرنا ہے، نماز کی محنت ہے، اور قائم کرنے سے مراد پابندی میں آ جانا. آپ کی جاب قائم ہے، بولتے نہیں بولتے؟ جاب قائم کیسے ہوتی، نماز بھی قائم ایسی ہوتی. کمپنی قائم ہے، فیکٹری قائم ہے فیکٹری چل رہی، برابر چل رہی، نماز کے قائم ہونے کا مطلب کنٹینیو ہونا، اس کا مسلسل رہنا، تا زندگی تا حیات نبھانا اس کو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.